ہے مومنوں کی جو صفات ہے ان صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ اپنا تزکیہ نفس کرتے ہیں۔ تو ہم اس کی طرف بھی توجہ دیں، جیسا ہم نمازوں کی نگرانی کر رہے ہیں، نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کر رہے ہیں، اسی طریقے سے اور لایانی یعنی بیکار باتوں سے اور بیکار کاموں سے بچ رہے، یہ مومنوں کی صفات ہے۔ ویسی ہی مومنوں کی صفات میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ اگر دو معنی لیا جائے، ایک تو زکوٰۃ کو بھی ادا کرتے ہیں اور تزکیہ نفس یعنی اپنے نفس کی اصلاح کی بھی فکر کرتے ہیں۔ اب چوتھی بات جو فرمائی، پانچویں بات جس کے اندر فرمایا کہ والذین هم لفروجہم حافظون، مومنوں کی صفات میں فرمایا ایک صفت یہ ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، فرمایا کہ اپنی بجز یعنی اپنی شرمگاہوں کا استعمال یا تو اپنی بیوی یا تو باندی، پہلے زمانے میں باندی وغیرہ ہوا کرتے تھے کہ جو اپنی ملکیت میں ہوتی تھی، یعنی جس کو ہم نے خریدا یا کسی جہاد میں جانے کی وجہ سے ہم کو مالی غنیمت میں ملا، وہ باندی کہلاتی تھی۔ تو فرمایا کہ اپنی بیوی اور اپنی باندی کے اگر ان سے اپنی جنسی خواہش آپ پوری کر رہے تو اس میں آپ کے لیے کوئی ملامت نہیں ہے، آپ کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، فرمایا اس کے علاوہ جو اپنی جنسی خواہش کو پورا کر رہے، یعنی بیوی کے علاوہ اپنی جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے آپ نے جو راستہ اختیار کیا، بہت سارے راستے آج کے زمانے میں بن چکے ہیں۔ سیدھا راستہ ایک تو یہ ہے کہ اپنی حلال بیوی کو چھوڑ کر کسی اور غیر عورت سے اپنی جنسی خواہش کو پورا کرنا، یا اپنی بیویاں یعنی بیویاں جو ہے اپنے حلال شوہر کو چھوڑ کر کسی غیر مرد سے اپنی جنسی خواہش کو پورا کرے، فرمایا یہ اللہ کے حدود کو توڑنے والے ہیں اور یہ مومنوں کی صفات نہیں ہے۔ مومنوں کی صفات تو یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں زنا سے، اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے۔ اس لیے قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، اللہ نے فرمایا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی دوسرے گناہوں میں یہ نہیں کہا اللہ نے کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، لیکن اس گناہ کے بارے میں، کیونکہ یہ سنگین جرم ہے، یہ سنگین گناہ ہے، زنا کا مرتکب ہونا اپنی حلال بیوی کو چھوڑ کر، یا جو ہے کوئی شادی شدہ نہیں ہے، ابھی شادی اس کی نہیں ہوئی، نوجوان ہے، کنوارا ہے، اور اپنی خواہش کو، جنسی خواہش کو غلط طریقے سے جیسے قوم لوط میں کیا گیا، یا جو ہے اور کوئی طریقے سے اپنی جنسی خواہش کو پورا کر رہا، فرمایا کہ یہ زنا کہلاتا ہے۔ اور اللہ کا حکم کیا ہے؟ زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ اب زنا کے قریب مت جاؤ، فرمایا کہ یہ بہت برا راستہ ہے۔ اور دوسری گناہوں کے بارے میں اللہ نے کہا، لیکن زنا کے بارے میں یہ کہا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ اب اس میں علماء کرام کی بہت ساری باتیں ہیں، جس میں فرمایا کہ زنا کے قریب نہیں جانے سے مراد، فرمایا کہ جن راستوں پہ جانے کی وجہ سے یا جن کاموں کے کرنے کی وجہ سے آدمی کے دل کے اندر زنا کا شوق اور زنا کی رغبت یا زنا کا وہ مرتکب ہوتا، اس سے بھی بچنے کی کوشش کرنا ہے، جس میں نمبر 1 فہرست پہ یہ آتا ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کے لیے فرمایا کہ سب سے پہلی چیز اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا۔ جس کی نگاہیں قابو میں نہیں ہوتی، جیسے حدیث میں فرمایا گیا کہ جس کی نگاہیں قابو میں نہیں ہوتی، فرمایا اس کا دل قابو میں نہیں ہوتا، اور جس کا دل قابو میں نہیں ہوتا اس کی شرمگاہ بھی قابو میں نہیں رہتی۔ تو سب سے پہلا جو معاملہ ہوتا ہے وہ نگاہوں کا ہوتا ہے۔ اس لیے اسلام نے، شریعت میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے، کیونکہ بنانے والا تو اللہ ہی ہے، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ میرا بندہ گناہوں سے کیسا بچ سکتا ہے، نیکی کی کیسی راستہ اختیار کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ کہا کہ سب سے پہلا راستہ کہ آدمی گناہ کے لیے یعنی کسی غیر عورت کو ہم دیکھیں گے یا غیر عورت کسی غیر مرد کو دیکھیں گی تو اس کے بعد ہی زنا کا شوق پیدا ہوگا، آدمی کے دل کے اندر شوق پیدا ہوتا۔ اس لیے فرمایا اللہ نے حکم دے دیا، مومنوں کو بھی، مردوں کو بھی حکم دیا، عورتوں کو بھی حکم دیا، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، یہ حکم ہے، فعل امر ہے، اللہ حکم دے رہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ امت کے مردوں کو کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، سوائے محرم مردوں کے
یعنی آپ کی بیوی ہے یا آپ کی ماں ہے یا آپ کی بہن ہے یا آپ کے جو ہے پھوپھی ہے یا آپ کی خالہ ہے، یہ محرم مستورات کہلاتی ہے، ان کو دیکھنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یعنی محرم مردوں کے علاوہ جتنی عورتیں روئے زمین پر ہے، جتنی عورتیں دنیا کے اندر ہے، ان ساری عورتوں سے اپنی نگاہوں کو بچانا۔ اور عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور عورتوں کے لیے دو حکم ہے۔ عورتوں کو فرمایا گیا کہ آپ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، نگاہوں کی حفاظت کریں، اور دوسرا فرمایا کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، فرمایا کہ اپنی زینت کو ظاہر مت کرو، کیونکہ گناہ کا آدمی کے اندر خیال کب پیدا ہوتا؟ عورت کے ذہن میں یہ بات آئی کہ غیر مرد میری طرف رغبت حاصل کرے یا میرے کو دیکھے، اس لیے حدیث میں فرمایا کوئی عورت اس لیے بن سور کے گھر سے باہر نکلتی ہے کہ غیر مرد میری طرف دیکھے یا غیر مرد مجھے دیکھ کے میری تعریف کرے، فرمایا یہ عورت زانیہ کہلاتی۔ یا خوشبو لگائے، خوشبو لگا کے باہر نکلے، اور خوشبو لگانے کا مقصد غیر محرمہ کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے، یہ عورت بھی زانیہ کہلاتی۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ لعنہ اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے اس شخص پر، اس عورت پر، اس مرد پر جو بری نظر غیر مردوں پر ڈالے۔ یہ حکم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے، فرمایا کہ جو بری نظر ڈالتا ہے غیر محرم عورتوں پر، اور جو عورتیں اپنے آپ کو بنو سنگار کرتی ہے تاکہ غیر مرد مجھے دیکھے، فرمایا یہ عورت پر بھی اللہ کے نبی کی بد دعا ہے، لعنت ہے۔ بتائیے اللہ کے نبی کی بد دعا لے کے زندگی میں کہاں خوشحالی آئیں گی؟ اس لیے سب سے پہلے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کے لیے پہلا راستہ یہ ہے کہ اپنی ہم نگاہوں کی حفاظت کریں، نگاہوں کی حفاظت، کیونکہ ایک حدیث میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے النظرۃ سہم من سہام مسموم، فرمایا کہ غیر محرموں کو بری نظر سے دیکھنا یہ شیطان کی تیروں میں سے ایک تیر ہے، بد نظری۔ جیسے ایک تیر آ کے لگی، اس کے اندر زہر نہیں ہے تو وہ تیر اتنا زیادہ نقصان نہیں کرتی جس تیر کے اندر زہر ہوتا ہے۔ جس تیر کے اندر زہر ہوتا ہے وہ جب آگ کے جسم پہ لگتا ہے تو زہر پورے جسم کے اندر پھیل کر آدمی کے ہلاکت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ویسی بری نظر کرنے والے غیر محرموں کو، کیونکہ علماء کرام فرماتے ہیں قرآن حدیث کے نچوڑ میں جو نظروں کی حفاظت نہیں کرتا اس کا خاتمہ بھی ایمان پہ نہیں ہوتا، خاتمہ بھی ایمان پہ نہیں ہوتا، اور جو نظروں کی حفاظت کرتے فرمایا کہ ان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، جب دنیا سے جاتے تو ایمان کے ساتھ اللہ کی رضا کے ساتھ دنیا سے جاتے۔ اس لیے میرے دوستو ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اللہ والوں کی زندگی میں ہم غور کریں کیسے اللہ والے اپنی خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے نقشبندی سلسلہ کے اللہ والے گزرے ہیں، ان کی زندگی کے ابھی حال کے قریب 40-50 سال پہلے ان کا انتقال ہوا۔ حضرت جو ہے نا اپنی زندگی کا یہ معمول تھا، سردی ہو یا گرمی ہو یا بارش ہو ہمیشہ چھتری ساتھ میں رکھا کرتے تھے، گرمی کے موسم میں بھی، سردی کے موسم میں بھی، اور برسات کے اندر بھی، ہر موسم کے اندر چھتری ساتھ میں رکھتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ یہ چھتری ساتھ میں رکھتے، چھتری ساتھ میں رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت نے فرمایا اصل میرا مقصود چھتری رکھنے سے دھوپ سے بچنا یا بارش سے بچنا نہیں ہے، فرمایا کہ غیر محرموں سے بچنا ہے۔ چھتری رکھنے کا مقصد کیا ہے کہ اگر میں یہاں سے غیر محرم آتی ہے تو چھتری کو ادھر کر لیتا ہوں، کیونکہ دل کے اندر وسوسہ خیال آتا ہے، ایک مرتبہ تو دیکھ لے کہ کون ہے، کوئی پہچانت کیوں ہوں گی، شیطان ایسا خیال ڈالتا ہے، اب وہ دیکھ لے تو صحیح کون ہے، موٹی ہے یا دبلی ہے، فوراً شیطان خیال ڈالتا۔ فرمایا کہ میرے دل کے اندر خیال بھی نہ آئے، اس لیے چھتری ساتھ میں رکھتا ہوں۔ اور پھر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم بتا رہے تھے اپنی زندگی کا معمول 10 سال کی عمر میں اللہ والوں کی کتاب ہے، وہ کتاب پڑھے تھے جس کے اندر فرمایا کہ نگاہوں کی حفاظت، تو فرمایا اپنی نگاہوں کی اتنی زیادہ حفاظت کرتے تھے کہ راستے میں جا رہے تو بازوق سے گزرنے والی کون ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اتنا بھی خیال نہیں آتا تھا، یعنی اتنی بھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے، اتنا نظروں کی حفاظت کم عمری کے اندر، ابھی جوانی یعنی بلوغت کی عمر پہ بھی نہیں پہنچے، بالغ بھی نہیں ہوئے، لیکن اس سے پہلے ہی بعض اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے، اتنا زیادہ نگاہوں کی حفاظت کرتے تھے۔ فرمایا کہ اگر میں راستے میں گزر رہا ہوں تو بازو یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ جانے والی کوئی عورت ہے یا مرد ہے، اتنا اپنی نگاہوں کی، اور نتیجہ کیا ہوا؟
وہ خود اپنی زندگی کا واقعہ بتا رہے تھے کہ 30 سال کے اندر 30 سال کی میری عمر ہوئی، 100 سے زیادہ مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی 100 سے زیادہ مرتبہ 30 سال کی عمر کے اندر۔ کیوں؟ نگاہیں پاک ہوں گی، ورنہ یہ نگاہیں جو گندی ہے، ناپاک ہے، اللہ کے نبی کی کہاں زیارت ہوں گی؟ تمنا ہی کرنا پڑیں گا پھر نگاہوں کی حفاظت۔ تو اس لیے فرمایا کہ میرے دوستو، شرمگاہ کی حفاظت کے لیے، اپنی آپ کو زنا کے مرتکب ہونے سے بچانے کے لیے پہلا عمل یہ ہے کہ ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور دوسرا عمل فرمایا کہ لقمہ حرام سے پرہیز کرے۔ دوسرا عمل فرمایا، کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ لقمہ حرام جب پیٹ کے اندر جاتا ہے، قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ فرما رہے یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، فرمایا کہ حلال کھاؤ، طیب کھاؤ، نیک عمل کرو۔ قرآن بیان کے اندر ہی سمجھا دے رہا، آپ کا لقمہ جتنا حلال ہوگا، آپ کے لقمے کے اندر جتنی جو ہے نا حرام کی ملاوٹ ہوں گی، اتنا زیادہ آپ کے جسم سے نکلنے والے جو اعمال ہوں گے وہ رذائل ہوں گے، یعنی گناہ کے کام ہوں گے، اگر آپ کے پیٹ میں جانے والا لقمہ حلال نہ ہو۔ اس لیے میرے دوستو، یہ زمانے میں بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات کی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ لوگ بچیں گے، حرام سے بچیں گے، لیکن فرمایا کہ حرام کا دھواں تو بھی ان کے جنہ ناکوں میں جائیں گا، بلکہ بولے دھواں تو بھی اتنا زیادہ حرام پھیلا دیا جائے گا۔ آج پھیلا دیا گیا حرام کو۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو حرام کے کاموں کے اندر مبتلا ہے، فائنانس پر گاڑی لیے ہوئے ہیں، فائنانس پر آٹو لیے، فائنانس پہ کار لیے، فائنانس پہ جو اور دوسرے گاڑیاں وغیرہ لیے ہوئے ہیں، اور وہی کمائی کما کے لا کے اپنے بچوں کو کھلا رہے اور خود بھی کھا رہے، اور نتیجہ ظاہر ہے بچوں کے اندر دینی شوق نہیں ہے، بچوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا جذبہ نہیں ہے، بڑوں کے ماننے کا جذبہ نہیں ہے بچوں کے اندر، ماں باپ کو جھڑک رہے، بڑوں کو جھڑک رہے، بڑوں کے ساتھ بدتمیزی سے بات کر رہے۔ کیوں؟ نتیجہ یہی ہے، پیچھے جو آپ حرام کمائی جو لا رہے۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں، مسلمان جو نا گھروں کی بات بتا رہا ہوں کہ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو اپنے گھروں کو جو نا رہن کے اندر لیے ہوئے ہیں۔ حرام ہے، پورے علماء کرام کا یہ بات، یہ متفقین فیصلہ ہے، فرمایا کہ رہن پہ گھر لینا یہ جائز نہیں ہے، لیکن مسلمان رہن پہ گھر لے رہے۔ اور کتنے مسلمان ایسے ہیں جو لائٹ کے اندر چوری کر رہے۔ مسئلہ پوچھ لیجئے آپ علماء کرام سے، مفتیان کرام سے مسئلہ پوچھئے، کیا چوری کی لائٹ میں استعمال کر سکتا ہوں؟ لائٹ کے اندر، میٹر کے اندر جو ہے نا گڑبڑی کر دیے، جس کی وجہ سے لائٹ کا جتنا آپ خرچہ کر رہے اتنا بل نہیں آ رہا، بل کی کمی ہو گئی۔ یہ حرام ہے جو آپ اختیار کر رہے، اور نتیجہ ظاہر ہے کہ نوجوان بچے، نوجوان بچیاں جن کے اندر رغبت جو ہے نا دین کی نہیں ہے، گناہوں کی ہے، وہ گناہوں کے اندر اپنے آپ کو لگا رہے، خرچ کر رہے۔ اس لیے جو ہے نا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جیسا لقمہ ہوگا ویسے خیالات ہوں گے۔ حضرت یوں فرمایا کرتے تھے، جیسا سمندر ویسے موتی، جیسا سمندر ویسے موتی، سمندر کے اندر اچھائی ہوں گی تو وہ موتی بھی اچھے سے اچھے نکالیں گا۔ ویسے فرمایا جسم کے اندر جانے والا جو لقمہ ہے، اگر وہ حرام ہے، مشتبہ ہے، مشتبہ سے بھی بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ایک ہے حلال جس کا حلال ہونا واضح ہے، اور ایک ہے حرام جس کا حرام ہونا واضح ہے۔ فرمایا ایک ہے مشتبہ، مشتبہ یعنی شک شبہ کہ اس کی کمائی حلال ہے کہ نہیں ہے کہ آج عام طور سے شادیوں کے اندر، ولیموں کے اندر، دعوتوں کے اندر ہم جا رہے اور کھا رہے، ہم تحقیق بھی نہیں کرتے کہ یہ جو جس کی دعوت آ رہی اس کی جو ہے نا کمائی حلال ہے یا حرام ہے، انہیں جوڑی کی رقم لے کر جو ہے نا شادی کر رہا، یا اسی طریقے سے جو ہے نا اس کے گھر جو لیا ہوا ہے انہیں رہن کا ہے، یا اس کے گھر کے اندر جو لائٹ چل رہی وہ لائٹ بھی چوری کی ہے۔ ہم ذرا سا سوچتے بھی نہیں، حالانکہ ضروری ہے پیٹ کے اندر جو جانے والا لقمہ ہے اس کے اثرات ظاہر ہونے والے۔ آپ نے گولی کھائی، سر کا درد ہوا، پیٹ کا درد ہوا یا باڈی پین ہوا، آپ نے گولی کھائی، جسم کے اندر اثرات ظاہر ہوتے نہیں ہوتے، اثرات فوراً ظاہر ہوتے۔ ویسے ہمارے پیٹ میں جو جانے والا لقمہ ہے اس کے بھی اثرات فوراً ظاہر ہونے والے ہیں۔ ہم کھانے سے پہلے سوچتے نہیں کہ بھئی آنے والا۔ صحابہ کرام اتنا احتیاط کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مشتبہ شک شبہ والا لقمہ پیٹ کے اندر چلے گیا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کھا لیے۔ کھانے کے بعد جو شخص لا کے دیا تھا اس نے کہا کہ یہ مشتبہ تھا، شک شبہ والا۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انگلیاں ڈالے، انگلیاں ڈال ڈال کر کھانا پورا نکالے۔
اتنا تکلیف ہوئی، صحابہ فرماتے کہ آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور ہمارا گمان یہ تھا کہ کہیں آپ کی جان نہ چلے جائے، یعنی آپ کو موت نہ ہو جائے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کہ آپ اس طریقے سے کیوں اتنی مشقت کے ساتھ یہ لقمہ نکالے؟ فرمایا اگر میری جان جا کر بھی یہ لقمہ نکلتا تو میں یہ لقمہ نکالنے کے لیے اپنی جان دے دیتا۔ کیوں؟ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا کہ جو جسم حرام مال سے پلا ہو، فرمایا جہنم کی آگ اس کے لیے موضوع ہے، یعنی جہنم کی آگ زیادہ حقدار ہے اس جسم کے لیے جو جسم حرام مال سے پلا ہو۔ اس لیے میرے دوستو، زنا سے اور شرمگاہوں کی حفاظت کے لیے یہ بہت بڑا عمل ہے، اپنے پیٹ میں جانے والے لقمے کو حلال کرو۔ حرام یعنی مشتبہ بھی نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے واضح طور پر فرمایا ایک ہے مشتبہ، فرمایا کہ تم مشتبہ سے بھی بچو، ورنہ فرمایا ایک مثال دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مثال دی، فرمایا ایک بکری چرانے والا کسی دوسرے کی چراگاہ کے پاس اپنی بکریاں چرا رہا ہو، فرمایا کہ گمان یعنی خیال یہ ہے کہ وہ بکریوں میں سے ایک بکری جائے اور اس کی چراگاہ میں جا کے جناب بکری چرنا شروع کر دے۔ فرمایا کہ تم اگر مشتبہ کے قریب بھی رہیں گے، یعنی شک شبہ والے لقمے کے اندر بھی اگر آپ پرہیز نہیں کریں گے، فرمایا گمان ہے، خیال ہے کہ انہیں حرام کیا مرتکب ہو جائیں گا، کہ حرام کھائیں گا۔ شیطان ایسی کرتا، پہلے آپ کو چھوٹی چوری پہ لے جاتا، چھوٹے حرام پہ لے جاتا، اور اس سے اگر آپ نہیں بچے تو آپ کو بڑے حرام پہ ڈال دیتا، اور بڑے حرام کھاتا ہوا بھی آدمی یہ نہیں سمجھتا کہ میں حرام کھا رہا ہوں، یہاں تک آدمی کا ایمان خراب ہو جاتا۔ اس لیے میرے دوستو، ہماری بچیوں کی، ہمارے بچوں کی، ہماری بیویوں کی، اگر ہم اپنی سوچ گھر والوں کی سوچ کو اگر اچھا رکھنا چاہ رہے تو آپ اپنے گھر کے اندر حرام آنے مت دو۔ حرام نہیں آنا چاہیے، مشتبہ بھی نہیں آنا۔ جہاں تک مشتبہ ہے، مشتبہ سے بھی اپنے آپ کے پرہیز کیجئے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچائیے۔ تو فرمایا کہ شرمگاہوں کی حفاظت کے لیے پہلا عمل نگاہوں کی حفاظت، اور نگاہوں کی حفاظت کے بعد ایک عمل یہ بھی فرماتے کہ سیل فون سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ یہ زمانے کے اندر سیل فون، آپ خود جانتے کہ سیل فون کا مطلب کیا ہوتا تھا۔ سیل فون بولتے تھے جس سے بات کرنے کا ایک آلہ، سیل بولتے تھے جس سے بات کی جاتی ہے اس کو آلہ، یعنی بات کرنے کا آلہ، سیل فون پہلے کہتے تھے۔ اب سیل فون جا کے یہ ہیل فون ہو گیا۔ ہیل فون یعنی جہنم میں لے جانے والا آلہ، ہیل بولتے آگ، تو جہنم میں لے جانے والا یہ آلہ ہو گیا۔ پہلے فون کے لیے، بات چیت کے لیے یہ فون ہوا کرتا تھا، لیکن اب یہ فون کیا ہو گیا؟ یہ جہنم میں لے جانے والا آلہ بن گیا۔ آپ دیکھیے، فون سے بات چیت تو بہت کم ہوتی ہے، لیکن ایمان والوں کا ایمان برباد ہو رہا ہے۔ غیر محرم عورتوں کو دیکھنے کی وجہ سے گانے سن رہے، موسیقی چل رہی فون کے ذریعے سے، اور اسی طریقے سے گھر کے اندر ٹی وی رکھی ہوئی ہے۔ ٹی وی کے بارے میں فرماتے یہ تو گناہوں کا مبلغ اعظم ہے، یعنی دعوت دینے والا بڑا دائی ہے، یہ گناہوں کی طرف لے جانے والا۔ اور حدیث میں آتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گانے سنتا ہے، جو میوزک سنتا ہے، جو موسیقی سنتا ہے، فرمایا اس کے دل کے اندر زنا کا شوق اتنا غالب ہوتا ہے اور ایسا پیدا ہوتا ہے جیسا فرمایا کہ بارش جب چٹیل میدان کے اوپر جب بارش پڑتی ہے تو جیسا ہریالی زمین کے اندر سے نکلتی ہے، زنا کا شوق اس کے دل میں ایسا پیدا ہوتا ہے۔ آج نوجوان بچے اور بچیوں کے دلوں میں شوق ہو رہا زنا کا، رغبت ہو رہی اس طرف، کیوں؟ گناہ، یہ گانے کی وجہ سے، گانے سننے کی وجہ سے۔ تو یہ گانے سننا، فلمیں دیکھنا، میں تو اکثر یہی رائے دیتا ہوں ماں باپ کے لیے، اور اپنے جو ہے نا بڑے گھر کے جو بزرگ حضرات ہیں وہ نوجوان بچوں کو اور بچیوں کو جب تک کہ ان کی شادی نہ ہو جائے فون نہ دیو۔ اگر کیوں؟ تعلیم کے ذریعے بہانہ کیا ہو رہا؟ فون کیوں دیا جا رہا؟ فون دینے کا ایک جو ہے نا ریزن یہ بتایا جاتا ہے کہ بھئی بچی کی تعلیم ہے، بچے کی تعلیم ہے، تعلیم کے لیے فون دینا پڑتا ہے۔ ارے ایسی تعلیم جو تعلیم اللہ سے دور کرے، جو تعلیم جو ہے نا بچے کو جو ہے گناہوں پر ڈال دے، وہ تعلیم سے بہتر ہے بچے کو جاہل ہی رہنے دو، ورنہ یہ تعلیم کے بہانے آپ کا بچہ کہاں سے کہاں تک جا رہا۔ پچھلے سال 2022 کی جو ہے نا آپ رپورٹ دیکھیے، 8000 مسلم بچیاں غیروں کے گود میں چلے گئی، اور اس کے پیچھے اگر آپ وجہ دیکھیں گے تو دو ہی وجہ ہوں گی۔ ایک وجہ ہوں گی تعلیم، یعنی کالج، یونیورسٹی وغیرہ، کالج، اسکول وغیرہ، یونیورسٹی وغیرہ، یہ ایک ریزن آپ کو ملیں گا، اور دوسرا ریزن ملیں گا فون، سیل فون وغیرہ۔
یہ موبائل برسوم کا واقعہ ہے جو نا ویڈیو وغیرہ آئی تھی جس کے اندر بچی کو پڑھائی کے بہانے پہ فون دیا گیا تو بچی فیس بک کے ذریعے غیر مرد سے یعنی ہندو سے اور جو ہے نا جو غیر اسلام والا ہے اس کے ساتھ اپنے سمبند بنا لی, اپنے تعلقات قائم کر لی. باپ ریکویسٹ کر رہا, باپ ہاتھ جوڑ رہا, پیر جوڑ رہا, لیکن بچی ماننے کے لیے تیار نہیں. نتیجہ کیا ہوا؟ یہ فون وغیرہ. اس لیے اپنے نوجوان بچوں کو, بچیوں کو آپ فون مت دیجئے. تھوڑا سا اپنے گھر کے اندر عورتوں کو بھی مت دیجئے. گھر کی جو عورتیں, اس لیے دیکھو شراب کو حرام کیا اللہ نے, اور ریزن کیا بتایا؟ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا. اللہ فرما رہے کہ اس کے اندر نقصان زیادہ ہے, نفع کم ہے. فون کے بارے میں کیا کہا؟ نقصان زیادہ ہے, نفع کم ہے. اب یہ سیل فون کے اندر آپ دیکھیے, اس کے اندر نفع کم ہو گیا, نقصان زیادہ ہو گیا. نقصان زیادہ ہو گیا. اب مسلمان بچے جو ہے, بچیاں جو ہے, اب اکیلے میں تنہائی کے اندر کیا دیکھ رہے کیا نہیں دیکھ رہے آپ کو معلوم ہی نہیں. ماں باپ کو خبر ہی نہیں ہے کس کے ساتھ, اور کیسے کیسز اور واقعات آپ آئے دن دیکھتے جا رہے. کتنے مسلمان بچے اور بچیاں جو ہے نا اپنے آپ کے جو ہے نا ناجائز تعلقات قائم کر رہے, یہ فون کی وجہ سے, فون کے ذریعے کی وجہ سے. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے. نگاہوں کی حفاظت کہاں سے ہوں گی؟ آپ کے جیب میں موبائل ہے. یہ زمانے میں اگر کوئی چھوٹا فون استعمال کر رہا تو وہ بہت ہی زیادہ خیر حاصل کرنے والا ہے, بہت زیادہ خیر اور بہت بڑے شر سے بچنے والا ہے. آپ دیکھیے, اگر آپ کو فون ہی مقصود ہے, وہ فون جس سے آپ کو بات کرنا ہے تو چھوٹا فون رکھ لیجئے آپ. ورنہ بیٹھے بیٹھے کچھ نہیں ہے, ذرا سا ہم کو ٹائم ملا, تھوڑا سا 5 منٹ 2 منٹ پہلے اللہ والوں کی زندگی, ہمارے اسی سرزمین حیدرآباد کے ایک اللہ والے تھے عاقل صاحب رحمت اللہ علیہ. آپ لوگ نام سنے عاقل صاحب رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے واقعات میں آتا ہے, جب بھی حضرت کو ٹائم ملتا تھا, گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں یا جو ہے کہیں سفر میں جا رہے, مسجد کے اندر آئے, 1 منٹ بھی اگر ملتا تھا قرآن لے کے کھول کے بیٹھ جاتے تھے. 1 منٹ بھی ملتا تھا فوراً قرآن لے کے کھول لے کے بیٹھ جاتے تھے. جب بھی وقت ملتا تھا زیادہ تر ان کی زندگی کا مشغلہ قرآن مجید میں گزرتا تھا. آج ہمارا الٹا جو ہے نا حال ہے, ذرا 1 منٹ کا 2 منٹ کا ٹائم ملا, فون نکالے, واٹس ایپ چیک کرے, نہ تو اسٹیٹس چیک کرے, نہ تو یوٹیوب کے اندر چلے گئے, نہ تو فیس بک کے اندر چلے گئے, ورنہ انسٹاگرام میں چلے گئے. ہمارا وقت برباد ہو رہا, وقت بھی برباد ہو رہا, ایمان بھی برباد ہو رہا. فیس بک کے اندر فرماتے ہر 1 سیکنڈ کے اندر جو نا ننگی عورت کو ڈالا جاتا ہے اس کے اندر. اب کیا دیکھنا جائز ہے؟ حرام ہے کسی بھی عورت کو دیکھنا. جیسا میں نے شروع میں کہا, محرم مردوں کے علاوہ عورتوں کو, اور محرم عورتوں کے علاوہ دوسری عورتوں کو مردوں کا دیکھنا جائز نہیں ہے, حرام ہے. یہی تو فرمایا نگاہوں کی حفاظت. اب نیوز کے ذریعے شیطان یہ خیال ڈالتا ہے کہ بھائی میں نیوز دیکھ رہا ہوں, اور نیوز کے بہانے غیر محرم عورتوں کو دیکھا جا رہا. ایمان کی بربادی ہے, آپ اپنا ایمان خراب کر رہے, اور نتیجہ آپ خود دیکھیں اعمال زندگی میں ظاہر نہیں ہوتے, عمل کا شوق اور رغبت نہیں رہتا. اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے, گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتے فون کے ذریعے سے. اور پھر ایک جو ہے نا علماء کرام فرماتے کہ شرعی پردے کا اہتمام کرنا چاہیے. شرمگاہوں کی حفاظت کے اندر یہ بھی فرماتے کہ اللہ فرما رہے زنا کے قریب بھی مت جاؤ, زنا کے قریب مت جاؤ. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو راستوں سے آدمی زنا تک جا سکتا ہے وہ راستے پورے بند کر دو, وہ راستوں پہ جاؤ مت, وہ راستوں کو ترک کر دو, چھوڑ دو. ان راستوں میں ایک راستہ یہ ہے کہ غیر محرم مردوں کے سامنے ہماری عورتیں نہیں آنا, اور ہمارے مرد حضرات غیر عورتیں یعنی غیر محرم عورتوں کے سامنے نہیں آنا, یعنی شرعی پردے کا اہتمام کرنا. جیسے مثال کے طور پہ بھاوج ہے, سالی ہے, اسی طریقے سے جو ہے نا ہمارے گھر کے اندر مامی ہے, ہماری چاچی ہے, یہ سارے کے سارے غیر محرم کہلاتے ہیں, یہ محرم نہیں ہے. اب ہم ایک دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے, بھاوج بھی بیٹھی ہوئی ہے, سالی بھی بیٹھی ہوئی ہے, کھانا کھا رہے, اور کتنے کیسز ایسے آئے, بہت سارے کیسز تو اندر ہی اندر دب جاتے, ورنہ بہت کم کیسز جو ہے باہر ظاہر ہوتے. سالی کے ساتھ کسی کے ناجائز تعلقات, بھاوج کے ساتھ کسی کے ناجائز تعلقات. فرماتے جو ہے نا یہ تو غیروں کا ایک ترانہ ہے, غیروں کا ایک ترانہ ہے. فرمایا دیور تو آدھا گھر والا ہوتا ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیور تو بھاوج کے لیے زہر ہے, زہر ہے. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ اس کے لیے سم قاتل ہے, یعنی قتل کر دینے والی چیز ہے. بھاوج سے پردہ ہے, لیکن ہمارے گھروں کے اندر یہ پردے کا اہتمام نہیں ہے, جس کی وجہ سے مامو ذات, پھوپھی ذات, خالہ ذات, تایا ذات, جتنی بہنیں ہیں ان سب سے پردہ ضروری ہے.
ورنہ آپ عام نتیجہ دیکھیے، موٹر سائیکل پہ ماموں کی بیٹی، خالہ کی بیٹی، پھوپھی کی بیٹی کو جو ہے نا گاڑی کے اوپر بٹھا کے ہم اپنے بچوں کے ساتھ بھجا رہے، پردے کا اہتمام ہی نہیں کر رہے، اور نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ جو شادی سے پہلے دونوں کے اندر جو ہے نا برے سمت پیدا ہو جا رہے، برے تعلقات پیدا ہو جا رہے، ہمارے کو خیال ہی نہیں، ہم سوچ رہے بھی نہیں۔ پرسوں میں گولکنڈے کا ایک واقعہ بتا رہے تھے کہ ایک بچی جو نا وہ خالہ کے بیٹے سے پیار کرنے لگی، محبت ہو گئی، لیکن جو ہے نا یہاں پر چاچا کے بیٹے سے رشتہ ہو گیا، این شادی سے ایک دن پہلے جو ہے نا وہ جو چاچا کے بیٹے کے ساتھ بھاگ گئی، اور 6 مہینے کے بعد جب واپس آئی تو جو سگے بھائی تھے، سگے بھائی اس کا قتل کر دیے، مرڈر۔ یہ برائیاں، اس لیے فرمایا حدیث کے اندر زنا کی وجہ سے پورا معاشرہ خراب ہوتا ہے، پورا معاشرہ بگاڑ جاتا ہے، معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے لیے میرے دوستوں شرعی پردے کا ہم اہتمام کریں گھروں کے اندر۔ ذرا مشکل ہوتی ہے یہ چیز، لیکن تھوڑا سا اگر دل پہ لے لے، اگر ہم تھوڑا سا جو نا ارادے کر لے تو یہ جو پردے کا جو اہتمام ہوگا، نگاہوں کی حفاظت ہوگی اور حرام لقمے سے پرہیز ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جو نا اپنے گھروں کے اندر یہ موبائل وغیرہ کا جو فتنہ ہے، یہ موبائل سے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنی جو بچیوں کو، نوجوان بچیوں کو خاص طور سے اس کی حفاظت کرے۔ گانا وغیرہ، گھر کے اندر ٹی وی لگی ہوئی ہے، اب گھر کے اندر شرم و حیا کا تقاضا ہی ختم ہو گیا۔ حدیث میں آپ سے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، فرمایا جب تمہارے اندر شرم و حیا ختم ہو جائے پھر تم جو چاہے وہ کرو۔ شرم و حیا ہی ختم ہو گئی، جوان بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، جوان بیٹا بیٹھے ہوا ہے، اور جناب ٹی وی کے اندر گندی سین آ رہی، باپ کے اندر بھی شرم ختم ہو گئی، ماں کے اندر بھی شرم ختم ہو گئی، بے شرم ہو گئے، شرم کا مادہ ہی ختم ہو گیا۔ نوجوان بچی کو شادی کے بعد جو چیزیں سمجھ میں آیا کرتی تھی وہ شادی سے پہلے ساری چیزیں آپ دکھا دے رہے، موبائل کے ذریعے سے، ٹی وی کے ذریعے سے۔ اس لیے میرے دوستو، اور زنا کے جتنی وعیدیں حدیثوں کے اندر آئی، اتنی سخت وعیدیں، فرمایا کہ جو مرد یا جو عورت اپنے حلال شوہر یا حلال بیوی کو چھوڑ کر ناجائز تعلقات یا کوئی اور غلط راستے سے اپنی جنسی خواہش کو پورا کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تو فرمایا کہ ان کو آگ کے تنور میں ڈالا جائے گا، وہ بھی ننگے کپڑے اتار کر ننگا ڈالا جائے گا آگ کے تنور میں، اور آگ آئیں گے ان کے جسم کو جلائیں گے۔ اور فرمایا ایک حدیث میں ان کے جسم کے ایک اللہ تعالیٰ ایک غار کے اندر ان کو ڈالیں گا، اس کے اندر بچھو ہوں گے، اور ان کے جسم کے ایک ایک حصے کے اوپر وہ بچھو بیٹھیں گے، اور جسم کے ایک ایک حصے کو جب بچھو ڈستا ہے، اس کے ڈسنے کی وجہ سے جسم کے اندر جو تکلیف ہوتی ہے، کہا جائیں گا جیسا تو نے زنا کر کے اپنے جسم کے اندر لذت حاصل کیا، اسی طریقے سے تو سزا پا لے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ جو زنا کا مرتکب ہوتا ہے، جو حرام طریقے سے اپنی خواہش کو پورا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جو جس کے ساتھ یعنی کوئی مرد کسی دوسری کی بیوی کے ساتھ زنا کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہیں گے، کتنی سخت حدیث ہے دیکھیے، اللہ قیامت کے دن اس کے شوہر سے کہیں گے جا کے اس کی جتنی نیکیاں ہیں اتنی نیکیاں لے لے تو، اب وہ نیکیاں چھوڑیں گا، ہماری ساری نیکیاں چلے جائیں گی۔ اگر کسی دوسرے کی بہن بیٹی کے اگر ہم نظر کریں اور زنا کے مرتکب ہو جائے تو فرمایا کہ اللہ سارے نیکیاں اس کو دے دیں گا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ جو زنا کرتا ہے اس کے جسم سے اتنی گندی بدبو ظاہر ہوتی ہے، کبھی کبھی آپ دیکھیے، کبھی کبھی ایسی بدبو خطرناک آتی ہے کہ آدمی کا سر کا درد شروع ہو جاتا ہے، آدمی کے جسم میں تکلیف شروع ہو، بعض بے ہوش ہو جاتے ہیں گندی بدبو کی وجہ سے۔ فرمایا اس کے جسم سے اتنی گندی بدبو آئیں گی، اتنی گندی بدبو آئیں گی، فرمایا کہ جہنمیوں کو تکلیف ہونا شروع ہو جائیں گے، جہنمی تکلیف میں آ جائیں گے۔ جہنمی کہیں گے پہلے سے ہم تکلیف میں تھے، تیرے آنے کی وجہ سے جو بدبو ہے وہ بدبو کی وجہ سے جسم کے ہمارے کو اور زیادہ تکلیف ہو گئی، اور زیادہ تکلیف ہو گئی۔ یہ اتنی سخت وعیدیں ہیں میرے دوستو بزرگوں، اس لیے ہم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ایمان کا تقاضا ہے، اور دنیا کے اندر بھی اس کا عذاب ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جو آدمی زنا کرتا ہے یا غیر محرم عورتوں کو للچائی نظر سے دیکھتا ہے اور دل کے اندر زنا کے جذبات اور خواہشات پیدا کرتا ہے، فقر و فاقہ اور محتاجگی اس کے لیے لازم ہو جاتی ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ جس معاشرے کے اندر زنا پھیل جاتا ہے، بے حیائی پھیل جاتی ہے، بچے بچیاں جو ہے نا بے حیائی کا لباس پہن کے جا رہے، بچے جو ہے نا یہاں سے کٹے ہوا یہاں سے کٹے ہوا، بے حیائی کا لباس ہے، عورتیں ہمارے ٹائٹ لباس پہن کے، جینس ہے یا لیگنس ہے، یہ ٹائٹ لباس، یہ بے حیائی کا معاشرہ ہے۔ فرمایا کہ جب معاشرہ بے حیا ہو جائیں گا، قوم جب بے حیا ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ ان کے اندر ایسی ایسی بیماریاں پیدا کریں گا جن بیماریاں پہلے زمانے کے لوگوں نے سنا نہیں ہوں گا۔
ऐसी बीमारियां क्यों पैदा हो रही? बीमारियां आज नई नई बीमारियां जिसका नाम डॉक्टर देने के लिए परेशान है, इसका नाम क्या देना? वायरस लगा दे रहे, नाम समझ में नहीं आ रहा, बोले फला वायरस कोई भी एक नाम डाल दे रहे। ऐसी ऐसी बीमारियां वजूद में आ रही। वजह क्या है? मुआशरा गंदा हो गया, बेहयाई आम हो गई, गाना जोर जोर से लगा के पूरे महल्ले को सुना रहे जैसा कुरान सुनाया जा रहा। मेरे दोस्तों, ये सारी गंदगियों से, सारे रज़ाइल से बचे, ये ईमान का तकाजा है, ज़रूरी है। वरना फिर जब मुआशरा बेहया हो जाएगा, अल्लाह ताला की तरफ से अज़ाबें आना शुरू हो जाएंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो बातें बोली गई है, सुनी गई है, अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब के अंदर हया का तकाजा पैदा फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको शर्मगाहों की हिफाजत करना, निगाहों की हिफाजत करना और शरीर पर्दा करने के अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। ऐलान